گلگت بلتستان کی صورتحال پہ گفتگو کرتے ہوئے میں آپ کے سامنے عرض کرتا چلوں کہ انتہائی خطرناک صورتحال ہے۔ شیعوں کے جو علامہ ہیں مولانا باقر حسینی صاحب، جو نام ان کا آ رہا ہے، ان کے اوپر توہین صحابہ کا پرچہ کاٹا گیا کہ انہوں نے توہین کی ہے، اور دوسری جانب کچھ انتہا پسند مولویوں نے سڑکیں بلاک کی اور کہا کہ جب تک کہ انہیں گرفتار نہیں کیا جائے گا وہ اپنا دھرنا نہیں چھوڑیں گے، اور ان تقاریر کے اندر جو کہ سوشل میڈیا پہ چل رہی ہیں اس طرح سے سنائی دے رہا ہے کہ جس میں واضح طور پر شیعوں کے قتل کی اور مارنے کی بات کی جا رہی ہے، اور یہ انتہائی خطرناک بات ہے۔ اس وقت مقتدرہ کو جاگنا چاہیے کہ وہ اس حوالے سے، اور صرف مقتدرہ کو نہیں، ریاست کا کام نہیں، ہمارے ہاں علماء کا، کہ وہ اب بھی لوگوں کو ممبروں کے اوپر لطیفے سنا کے ہنساتے ہیں، وہ اب بھی سنجیدہ نہیں ہے، وہ اب بھی تکفیر کرتے ہیں، وہ اب بھی ممبروں پر دوسرے مسلمانوں کے بارے میں غلط ریفرنسز کوٹ کرتے ہیں، پروپیگنڈا کرتے ہیں۔ ان سب چیزوں سے توبہ طائب ہو کر سب کو مل کر ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم کوئی ایسی راہ نکالیں کہ مسلمان آپس میں مل بیٹھے۔ اور یہ جو توہین صحابہ کا بل لایا گیا، یہ اس کے نتائج ہے کہ آپ دیکھیں، آپ نے ایک فرقے کو خوش کرنے کے لیے، مخصوص لوگوں کے سیاسی مفادات، صرف فرقے کو خوش کرنے کے لیے نہیں، سیاسی مفادات کے حصول کے لیے، الیکشن کے لیے آپ نے ان کو یہ اجازت دی کہ وہ اس بل کو پیش کریں، اور اس کو پاس کیا گیا، اور اسے اس نام کے اوپر کہ جناب یہ صحابہ کرام کی توہین ہوتی ہے، امہات المؤمنین کی ہوتی ہے، تو لہٰذا یہاں پر اس کو پابندی لگائی جائے، اور وغیرہ وغیرہ سزاؤں کے اندر آپ نے اضافہ کیا۔ لیکن جیسا کہ ہم نے کہا تھا کہ اس کا نتیجہ بہت خطرناک سامنے آئے گا، کہ جب آپ نے عوام کو بتا دیا کہ ایک انتہائی سینسیٹیو ایشو ہے، عمر قید کی سزا ہے، اور اس سے آگے آپ نے پھر سزائے موت کی طرف جانا ہے، اس کا نتیجہ یہی نکلنا تھا کہ دوسروں کے پر پرچے کاٹے جاتے، ایف آئی آر ہوتی، اور ان کو کہا جاتا کہ یہ مذہب سے نکل گئے۔ دیکھیں، اہل سنت والجماعت کی جو مقدسات ہیں وہ سب کو معلوم ہے، اس میں اضافہ نہیں کرنا چاہیے۔ اہل سنت والجماعت کی مقدسات، اول تو مسلمانوں کی مقدسات، اور پھر انسانیت کا مقدس، انسان سب سے بڑا مقدس ہے، اور یہ سب کے ہاں مشترک ہونا چاہیے۔ لیکن افسوس کی بات ہے کسی فرقے کے ہاں یہ انسان مقدس نہیں ہے، عقائد مقدس ہے، انسانیت مقدس نہیں ہے۔ اس انسان کو یہ اپنے عقیدوں کی بھینٹ چڑھا دیتے ہیں اور اس کو قتل کر دیتے ہیں، مار دیتے ہیں۔ بہرحال جو مسلمانوں کے مقدسات ہیں، قرآن مجید ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت ہے، آپ کی ذات طیبہ ہے، مطہرہ ہے، اہل البیت علیہ السلام ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم میں وہ مؤمنین صحابہ کرام کی جو قرآن مجید نے انہیں مہاجرین اور اصحاب انصار کہا ہے، وہ صحابہ۔ باقی وہ طلقاء لوگ کہ جو نہ مہاجرین میں آتے ہیں قرآن مجید کی آیات میں، اور نہ ہی وہ انصار صحابہ میں آتے ہیں، ان لوگوں میں آتے ہیں جو فتح مکہ کے موقع پر آئے، اور بعد میں قرآن مجید نے انہیں التابعین کہا ہے۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 100، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان، جو تابعین صحابہ ہیں وہ ان کے ساتھ قرآن مجید نے قید لگائی ہے احسان کی، ان کی زندگی میں احسان ہونا چاہیے۔ میرے رہبر، میرے مجتہد علی خامنئی نے کہا شیعہ سنی اختلافات پیدا کرنا حرام۔ میرے سر کے تاج سید علی سستانی نے کہا شیعہ سنی بھائی نہیں، یکجان ہیں۔ مگر آج اس ملک میں ریاست کے ناک کے نیچے شدت پسندی کو فروغ دیا جا رہا ہے۔ یاد رکھیں، ہم نہ عقیدے کا سودا بازی کرتے ہیں، نہ ہماری تاریخ نے کبھی سودا بازی کی ہے۔ آج ہمیں وہ نظریات ہم پر تھوپے جا رہے ہیں، وہ احترام ہم پر مسلط کیا جا رہا ہے، جس احترام کو علی کی بیٹی زینب بنت علی نے دربار شام میں جس کو کھڑا کھڑا رسوا کیا، اس کا احترام ہم سے نہیں ہو سکتا۔ مجھے کسی کا عقیدہ سکھلانے کی ضرورت نہیں ہے، میں گھر کی بات جانتا ہوں، محمد کے گھرانے کی بات میں رکھتا ہوں، میں اس کو قابل احترام سمجھوں گا جس کا احترام محمد نے کیا، علی نے کیا۔ ہم کسی کے عقیدے پر بھی اعتراض نہیں کرتے، جو جس کو جو چاہے سمجھے،
جو چاہے احترام دے، ہم ان کے احترام کا بھی احترام کرتے ہیں، لیکن یہ کہاں کا انصاف ہے؟ یہ کہاں کا انصاف ہے کہ ہمیں شدت پسندی کی لاٹھی سے ہانکا جائے کہ اگر اس ملک میں رہنا ہے یہ عقیدہ رکھنا ہوگا، ملک میں رہنا ہے اس کا احترام کرنا ہوگا، ملک میں رہنا ہے اس کے خلاف۔ ہم شروع سے کہتے رہے پہلے توہین کی تعریف کرو، ہم پہلے کہتے رہے صحابہ کی تعریف کرو۔ میرے نزدیک حضرت ابو طالب اسلام کی ریڈ لائن ہے، تم کرتے رہے، تم اس ملک میں ابو طالب کے خلاف ہرزہ سرائی ہوتی رہی، ہم نے ان کا اپنا مسئلہ سمجھا اور خاموش رہے، اعتراض ضرور کیا، ہم نے کسی بل لانے کی بات نہیں کی، قانون بنانے کی بات نہیں کی، مسلط کرنے کی بات نہیں کی۔ آج کس بنیاد پر ایک مخصوص عقیدہ، اہل سنت کا عقیدہ بھی نہیں ہے، یہ تکفیریوں کا عقیدہ ہے، یہ سپاہ صحابہ کا عقیدہ ہے، یہ ملک دشمنوں کا عقیدہ ہے، یہ سماج دشمنوں کا عقیدہ ہے، یہ بغض علی رکھنے والوں کا عقیدہ ہے، یہ سیدہ خاتون جنت سے عداوت رکھنے والوں کا عقیدہ ہے۔ اس لیے اہل سنت والجماعت کے جو مقدسات ہیں، واضح لفظوں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ مہاجرین صحابہ کرام ہیں، السابقون الاولون، اور وہ صحابہ جنہوں نے ہجرت حبشہ کی اور پھر ہجرت مدینہ کی، اور انصار صحابہ کرام کہ جو مدینہ کے اندر ہیں، قرآن مجید نے انہیں کہا کہ انہوں نے مہاجرین کو پناہ دی ہے۔ یہ ہے اہل سنت کے مقدسات، خلفائے راشدین، عشرہ مبشرہ اور اصحاب بدر۔ اس کے علاوہ جو طلقاء ہے یہ مقدسات اہل سنت میں شامل نہیں ہے، بزور یہ کوشش کی جاتی ہے کہ انہیں مقدسات میں شامل کیا جائے۔ ہم کسی غیر مسلم کے بھی ناموں کا بے حرمتی کرنا، اس کے نام لینا، اس کے خلاف بات کرنا، کسی بھی ناموں کے خلاف بات کرنا شریعت محمدی میں وہ بھی جائز نہیں ہے، وہ حرام ہے۔ چرسٹھ ناموں سے صحابہ، ناموں سے اہل بیت، ان کی ہم بے حرمتی کریں، کبھی ہو ہی نہیں سکتا۔ اس کی سبب تم ہمیں مت سکھاؤ، یہ سبب تم ہم سے ہی لے لو، لیکن اس کے آڑ میں کسی قاتل کا، جگر خوار کا، ان کے احترام وہ کروانا چاہتا ہے، یہ وہ ناممکن ہے، وہ ناممکن ہے۔ ان کے اوپر ہم نے پہلے بھی لعنت بھیجا ہے، ابھی بھی لعنت بھیج رہا ہے، آئندہ ہمارے نسل بھی لعنت بھیجیں گے۔ ہم یزید پہ لعنت کریں گے، معاویہ پہ لعنت کریں گے، ابو سفیان کے اوپر لعنت کریں گے، ہینڈا کے اوپر لعنت کریں گے، لعنت کریں گے۔ یہ بند نہیں ہو سکتا، کبھی بند نہیں ہو سکتا۔ اس کے اوپر لعنت، ہماری زبان کٹیں گے لیکن لعنت سے ہم نہیں رہیں گے، ہاتھ کاٹے جائیں گے لیکن لعنت کرتے رہیں گے۔ لیکن بہرحال میں یہاں پہ یہ کہنا چاہوں گا کہ دونوں حلقوں سے، خواہ وہ سنی ہو یا شیعہ ہو، ایک دوسرے کا احترام کریں۔ اگر وہ مقدسات میں نہیں ہے تب بھی یہ ضروری ہے کہ ہم ملک پاکستان کے امن کے لیے اور یہاں پر شیعہ سنی ہمانگی کے لیے اس طرح کی گفتگو علی الاعلان نہ کریں۔ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، ہم اپنے عقائد اور عبادات کے اندر آزاد ہیں، لیکن اگر ہمیں یہ معلوم ہوتا ہو کہ اس سے دوسروں کے عقائد کو ٹھیس پہنچتی ہے تو ہم اس ایسی گفتگو ہی نہ کریں کہ جس سے فتنہ اور فساد اور انتشار بپا ہو۔ بہرحال پاکستان کے اندر اس وقت ضرورت یہ ہے کہ معتدل سنی علماء کرام وہ سامنے آئیں، اور اسی طرح شیعہ علماء کرام وہ مل بیٹھیں اور اس بل کے حوالے سے جو تحفظات ہیں ان کو دور کیا جائے، اور متفقہ طور پر ایسا لائحہ عمل اپنایا جائے کہ جس سے یہاں کا امن خراب نہ ہو۔ میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بالجبر اور زبردستی آپ کسی سے احترام صحابہ نہیں کرا سکتے۔ مثلا آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی شیعہ وہ اٹھ کر وہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رضی اللہ عنہ کہے، نہیں کہیں گے وہ۔ یا آپ ان سے بالجبر یہ نہیں کرا سکتے کہ وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقد ارضا، ان کے لیے رضی اللہ عنہ کا لفظ استعمال کرے۔ یہ اہل سنت کے مقدسات ہیں،
اور ہمیں ہرگز یہ ضرورت نہیں ہے کہ ہم یہ شیعہ سے کہیں کہ آپ ان کو حضرت ابوبکر و عمر رضی اللہ عنہما کو رضی اللہ عنہ کہیں اور ان کو رضی اللہ عنہ کہنے کی ضرورت ہے. حضرت ابوبکر و عمر کی شان اس سے بڑی ہے کہ کوئی شیعہ ان کو رضی اللہ عنہ کہے. یہ ہمیں قطعاً ضرورت نہیں ہے کہ ہم ان سے منواتے پھرے یا امہات المؤمنین کی شان وہ اپنے ممبروں کے اوپر بیان کرے، ہرگز یہ ضرورت نہیں. لیکن بہرحال ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر ہمانگی ہو اور اس کے لیے مل بیٹھ کر کوئی ایسا راستہ تلاش کیا جائے کہ جس سے پاکستان میں شیعہ سنی جس طرح آج گلگت بلتستان کے اندر کھڑے ہیں اور کسی بھی وقت خدا نہ خواستہ کسی دشمن کی سازش کی وجہ سے ہم فتنے کا شکار ہو سکتے ہیں اور بہت بڑا قوم کا نقصان ہو سکتا ہے. ایک طرف تقریریں اس طرح کی جا رہی ہے کہ جس میں واضح لفظوں میں شیعہ کو قتل کرنے کی اور مارنے کی باتیں ہو رہی ہیں، اور دوسری جانب یہ کہا جا رہا ہے کہ تم اگر ہمیں مارو گے تو ہم تمہیں بھی نہیں چھوڑیں گے. کی اجازت نہیں دی. یاد رکھو اگر راستے میں کوئی غلط واقعہ ہو گیا تو مولا علی کو ضرب لگی، تمہارے پیروکاروں نے ماری، لیکن مولا نے جن جن کو ضرب ماری یہ بھی یاد رکھو ہم اس کے پیروکار ہیں. پھر تمہاری طرف سے ایک ضرب آئی تو 2 ضرب ہماری طرف سے بھی آئی. کوئی امن شمن نہیں. امن اس ٹائم قائم ہوگا جب ہماری زندگیاں محفوظ ہوں گی. جدھر ہماری زندگی محفوظ نہیں ہے تو دوسرے کی بھی نہیں ہوگی. تو آپ تمام سے میری گزارش ہے، یہ جیل گڑھ چوک اس ٹائم تک نہیں کھلے گا جن سرکاری دلالوں نے آغا باقر الحسینی، ایک حسینی سعادت فرزند زہرا پہ پرچہ کٹایا. وہ سامنے ہے، وہ سہولتکار بھی ہمارے اپنے لوگ ہیں. کوئی چلاس کا مولانا ادھر نہیں آیا. میری طرف سے دی گئی مولانا فرمان ولی پہ ابھی تک درخواست پہ عمل کیوں نہیں ہوتا؟ تم لوگ اندر بیٹھے ہوئی کالی بیڑے بھی سہولتکار ہو. اگر تم لوگ اسی طرح سہولت کاری کرتے رہو گے، نہیں جانا ہم نے پنجاب، نہیں جانا ہم نے سندھ. اگر تمہیں تکلیف ہے اس متنازع خطے کے شہری کو تم اپنے ملک میں آنے کے لیے راستے میں ٹاؤٹ پیدا کرتے ہو، دار الطاہر کوہستان تک ہمیں نہیں جانا تمہارے ملک میں. کھولو کرگل کا راستہ، کھولو ہمارا تاریخی راستہ، ہم کرگل کی طرف جائیں گے. یہ روڈ اس ٹائم تک نہیں کھلے گا. ابھی ہمارے تمام جوان بزرگ ان سب سے میں مشاورات کروں گا. آپ لوگوں نے پورا مند رہنا ہے. تمام تر ہم اپنے قائدین سے رابطے میں ہیں، ہم تمام اپنے علماؤں سے رابطے میں ہیں. آپ لوگ بے فکر رہے، جو بھی ادھر کچھ ہوگا، جو چیز ہوگی آپ پورا مند رہے، اس کی ذمہ داری میں اپنے اوپر لوں گا. تمام لوگ اس روڈ کو بند رکھیں. اور ہمارا مطالبہ یہ ہے، یا ہمیں جہاز کا کرایہ کم کرو، جہاز کے کرایہ کم کرو. یہ شغر تھا اسکردو روڈ کے اوپر وزیر اعلیٰ تم جو سیاست کر رہے ہیں، تم جو اپنے چہیتوں کو ٹھیکا، یہ اس بیچاری عوام کو پتہ نہیں ہے. یہ چیزیں ہمیں پتہ ہے. اندر یہ مذہبی معاملات کس نے لائے، کس ٹھیکے کے لیے لائے، کدھر پیسوں کے غبن کے لیے لائے، یہ چیزیں ہم سمجھتے ہیں. اور ہم اس تمام لوگوں کو ان چیزوں سے باور کریں گے. تمہارا یہ کالا چہرہ عوام کے سامنے لائیں گے. اور تمام اسمبلی ممبران جن کا تعلق بلتستان سے ہے، اگر انہوں نے اس میں کوئی سہولت کاری کی، ہمیں خبر آ رہی ہے کچھ سہولت کار اپنے ٹرانسپورٹ کا کاروبار چلانے کے لیے آغا کے اوپر دباؤ بھی ڈال رہے تھے کہ آغا صاحب آپ سرسری فون پہ خاموشی سے معافی مانگے. کوئی آغا معافی نہیں مانگے گا. آغا کی معافی ملت تشیع کی معافی ہے. آغا کا سر جھکنا ملت تشیع کا سر جھکنا ہے. اچھا ہم اپنی گردنیں کٹائیں گے، آغا کوئی معافی نہیں مانگے گا. تو ایسے میں قانون کہاں ہے؟ ایسے میں ضرورت یہ ہے کہ علماء سامنے آئیں اور اس تمام معاملے کو حل کیا جائے کہ جو توہین صحابہ کے نام پر جو متنازع بل پیش کیا گیا، جو اپنے نتائج اب دکھا رہا ہے اور یہاں پر مسلمانوں کی 2 بڑی اکثریتوں کو اپنے سامنے اس نے لے آیا ہے. تو گزارش میری یہی ہے کہ شیعہ سنی معتدل علماء اس کی پر بیٹھیں اور فی الفور اس کا حل تلاش کیا جائے تاکہ وطن عزیز کسی بڑے فساد اور فتنے سے محفوظ رہ سکے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.